السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لئن اتخذت إلها غیری لأجعلنك من المسجونين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 29 تا 33 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ مختلف دروس میں جب یہ رکوع شروع ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو اس وقت کا ظالم حکمران ہے، ان کے مابین جو مکالمہ ہے، گفتگو ہے، اور پھر ان کے جو مقابلے کی مختلف شکلیں ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ اور جب ہم نے یہ سورہ مبارکہ شروع کی تھی تو گزارشات یہ کی تھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی اور امام الانبیاء ہونے کے اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو جو کتاب مقدس قرآن مجید دیا جا رہا ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور آپ کی اب ذمہ داری ہے، منصب ہے کہ آپ ایک سچی جماعت تیار کریں گے اور اس کے ذریعے پوری انسانیت پر اس کو غالب کریں گے۔ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے، اللہ کی عادت مقدسہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ریفرنسز سے باتیں کرتے ہیں، دلائل سے بات چیت کرتے ہیں، عقلی نقلی دلائل دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس رکوع کے آخر میں یہ ارشاد فرما دیا، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ اللہ کبھی بھی اپنی نشانیوں دلائل کے بغیر بات چیت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی لوگ، اکثر جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں بھی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ہمیشہ اکثریت کسی بھی سوسائٹی اور سماج میں جب ظلم کا نظام ہوتا ہے تو وہ ان کے تابع ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی دو صفتیں ارشاد فرمائیں، ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اللہ غالب ہے، زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور تمام رکوعات جو آگے آ رہے ہیں ان رکوعات میں آخر میں یہ الفاظ اللہ بار بار دہراتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اللہ غالب ہے، اور غالب ہونے کا مطلب ہے اللہ کی رٹ ہونی چاہیے۔ اب اللہ کی رٹ کس سے ہوگی؟ انبیاء علیہم السلام کی جو اعلیٰ فلسفی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اصل میں اس کی رٹ جب ہوگی تو اللہ کی رٹ قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ رحم والے ہیں، اللہ انسانیت سے شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی جو رٹ ہے، اس رٹ کے نتیجے میں انسانی اقدار غالب ہوں گی، انسانیت کے درمیان اصول و ضوابط کا، روابط کا ایک سسٹم قائم ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، ان لوگوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے وہ بتائیے۔ اللہ ریفرنسز سے جیسے میں نے عرض کیا بات چیت کرتے ہیں، تو ماضی کی تاریخ کا ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف جانا، اللہ نے یہ عنوان بنا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہونی ہے وہ سمجھائی ہے۔ تو جتنے بھی دروس پیچھے ہوئے ہیں اس میں دو چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی تھی۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، وہ رسول رب العالمین ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ساتھ بھیجا۔ اب یہ دونوں ہمارے جو بزرگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ دونوں فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر اس سے مکالمہ کرتے ہیں، جو ہم ترتیب سے سمجھ رہے ہیں۔ اور پچھلے درس میں یہاں بات مکمل ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دلائل سمجھائے، اور آخری دلیل یہ دی کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سمجھاتے ہیں ان کو کہ غور کرو، اللہ رب ہے مشرق اور مغرب کا۔ یعنی اگر رب العالمین کا جو تعارف ہے وہ ربکم و رب آبائکم الاولین سے نہیں سمجھے، رب السماوات والارض وما بینہما سے نہیں سمجھے، تو اب اتنی تو ان پہ عقل ہے کہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں، تو یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو رب المشرق والمغرب ہے، جو رب المشرق والمغرب وما بینہما ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ان کنتم تعقلون۔ یہ ساری باتیں تو عقل والوں کے لیے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ جو ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، جو بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے لیے یہ باتیں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ یہ ہے اصل میں فرعون کی ہٹ درمی، ضد، دلیل اس کے پاس تھی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو آل ان آل کہتا ہے، خدا کہتا ہے، بڑا کہتا ہے، سب کچھ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، اسی طرح دوسرے دلائل کو وہ رد کر کے ایک ہی جملہ بولتا ہے اور کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری، سنو اگر تم میرے علاوہ کوئی معبود بناتے ہو، کوئی حاکم بناتے ہو، میرے علاوہ کسی کو آل ان آل سمجھتے ہو، میرے علاوہ کسی کو رب کہتے ہو، تو لأجعلنک من المسجونین، پھر تو یہ ہے کہ آپ تیار ہو جاؤ، میں آپ کو قید میں ڈال دوں گا۔ کسی بھی ظالم بادشاہ کی یہی ایک وہ خواہش بھی ہوتی ہے، اور وہ یہی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پھر آگے دھمکیوں پہ آ جائے گا، دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اپنا رعب دکھانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ دور حاضر میں بھی ایسے ہی ہے، کوئی بھی طاقتور شخص جب کوئی دلیل نہیں ہوگی تو اپنا مکہ دکھانا شروع کر دے گا، اور پھر عوام ہے کہ عوام اس سے مرعوب ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ظالم حکمرانوں کی تاریخ ہے، یہاں سے سیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں۔ جب وہ قید خانے کی سزا کے طور پر وہ اعلان کرنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو آپ کے پاس اور بھی لے کے آیا ہوں بشیء مبین، ایسی چیزیں جو کھلی ہیں، یعنی نشانیاں لے کے آیا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں، آپ کے مطابق، آپ کے ماحول کے مطابق میرے پاس دلائل ہیں۔ تو قال فأت به ان كنت من الصادقین، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں اور آپ سچے ہیں تو پھر میدان میں لے کے آئیں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلی جو نشانی معجزہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمام معجزات کے پیچھے، نشانیوں کے پیچھے طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے پیچھے بھی طاقت اللہ کی ہے۔ چنانچہ پہلا معجزہ اور پہلی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیش کرتے ہیں، فَأَلْقَى عَصَاهُ، آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ ڈنڈا اور لاٹھی وہ زمین پر جب ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ لاٹھی ڈالی تو لاٹھی ایک بڑا اژدہا بن گیا، جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ لاٹھی ایسے بن جاتی ہے۔ دوسری نشانی، وَنَزَعَ يَدَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اندر سے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ سفید ہو گیا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دوسری جو نشانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اندر یعنی بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا، سورج کی طرح سفید روشن چمک رہا تھا وہ۔ یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے فی الوقت پیش کرتے ہیں۔ ان کی تفصیلات پیچھے سورۃ طٰہٰ میں بھی گزری ہے، الاعراف میں گزری ہے، آگے سورۃ القصص آ رہی ہے، وہاں بھی تفصیلات آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے، مختلف جگہوں پر، مختلف پاروں پر، مختلف عنوانات سے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ایک بات کو مختلف زاویوں سے سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری جو گفتگو ہے، مکالمہ ہے، یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ جیسا ماحول ہے ویسے اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ فرعون کا جو دربار ہے، فرعون کا جو ماحول ہے، وہ جادوگروں پر بڑا انحصار کرتا ہے، بڑا اعتماد کرتا ہے۔ اس وقت اس کے لیے جادو سب سے بڑی طاقت ہے، لہذا اس فکر کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کے معجزات دیے ہیں۔ گفتگو جاری ہے انشاءاللہ العزیز، مکالمہ اور مباحثہ اور اللہ رب العزت کی تائید، یہ چیزیں جاری ہیں اور انشاءاللہ بھی ہم سن رہے ہیں، مزید دروس میں سنیں گے۔ اللہ رب العزت ان واقعات کو سمجھ کر شعور کی توفیق عطا فرمائے اور دور حاضر میں ہمیں بہترین عمل و کردار کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔